وقت کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا کلیم ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اگر اس کا ساتھ میرے ساتھ ہوگا تو وہ بڑا پرہیزگار ہوگا، وہ بڑا متقی ہوگا، چلو اس سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ گھر سے نکلے، قصائی کے پاس گئے جہاں پر اس کی دکان تھی، دکان کے پاس وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ صبح سے شام ہو گئی، دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، اس بندے نے نہ تو نماز پڑھی ہے، نہ تو کسی نیک کام کیے ہیں، بلکہ گالیوں پہ گالیاں دی ہے۔ شام کا وقت آیا، جب دکان بند ہو گئی اور وہ گھر کو جانا چاہا تو کیا ہوا، حضرت موسیٰ نے کہا ہو سکتا ہے گھر میں رات میں کوئی ایسا کام کرتا ہو کہ رب کائنات نے اسے جنت کا ٹکٹ دے دیا ہو، چلو ان کے ساتھ گھر پہ چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بتا آج کا میں تمہارے گھر پہ مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا میری مہمان نوازی کرو گے؟ تو اس قصائی نے کہا ارے کیا بات کرتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ بد نصیب ہوگا جو آپ کو مہمان نوازی کے لیے اختیار نہ کرے، میرے اختیار میں آپ زندگی بھر میرے گھر پہ رہے۔ اتنا کہہ کر کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اپنے گھر لے گیا۔ گھر لے جانے کے بعد جب مہمان گھر پہ آتا ہے تو کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے عریضہ پیش کرنے لگا، اگر آپ ابھی کھاؤ گے تو کھانا اکیلے کھاؤ گے، اگر آپ بعد میں کھاؤ گے تو کھانا میرے ساتھ کھاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے سوچا شاید اس درمیان میں اس کا کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کو خوش کر دیتا ہے، اللہ اسی لیے اس کا میرے ساتھ میں ساتھ دے دیا جنت میں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ کہا میں بعد میں کھانا کھاؤں گا، وہ کہا ٹھیک ہے، وہ گھر میں جاتا ہے، ہاتھ پیر کو دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، ایک پلیٹ میں شوربہ لیتا ہے، ایک ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لیتا ہے، لینے کے بعد میں ایک کوٹھی میں جاتا ہے جہاں پر ایک ضعیفہ لیٹی ہوئی ہے، ضعیفہ کے چہرے پہ پانی ڈالتا ہے، کلی کرواتا ہے، روٹی کے ٹکڑوں کو توڑ لیتا ہے، توڑنے کے بعد اپنے منہ میں رکھتا ہے، منہ میں رکھ لینے کے بعد میں انہیں چباتا ہے، چبا کر کے شوربے میں ڈبوتا ہے، ڈبونے کے بعد ان بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا ہے، رکھ لینے کے بعد جب ہٹ جاتا ہے تو اس بوڑھی عورت کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے مولا کائنات، میں اپنے بیٹے کی خدمت سے واقف ہوں، تو اس سے خوش ہو جا، جنت میں کلیم اللہ کا ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے ماں کی دعائیں، یہ ہوتی ہے ماں کی دعائیں۔ ہم ماں کو حقیر نہ سمجھیں، ماں کو کمتر نہ سمجھیں، ماں کی عظمت یہ ہے اگر ماں اپنے دل و جان سے چیخیں مار دے تو عرش اعظم ہل جاتا ہے، لیکن ہمارا حال ہے ہم معاشرے کی بات کریں، اگر ہماری والدہ محترمہ، آپ سب کی والدہ محترمہ 80% یہ ہوتا ہے اگر وہ کوئی کام کرتی ہے تو ہم اسے ٹال دیا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں میرے بھائیوں، آج ہم شادی شدہ ہوئے، آج ہم بڑے ہو گئے، کل ہم بچے تھے، کل ہمیں چلنے کا شعور نہیں تھا، کل ہمیں بولنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، لیکن ہمیں ماں نے ہماری پہلی درسگاہ ہے، ہمارا جو پہلا استاد مانا جاتا ہے، اس استاد میں ایک استاذ ماں بھی ہے جسے ہم نے چلایا سکھایا ہے، جس نے ہمیں بولنا سکھایا ہے، جس نے ہمیں ترغیبیں دی ہیں، جس نے ہمیں اس نے اخلاق دیا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے ہمیں رہنے کا سلیقہ دیا ہے، جس نے ہمیں جینے میں وقار بتایا ہے۔ لیکن ہم اپنی عزتوں کو، ہم اپنے ماں کی عزتوں کو، ہم اپنے ماں کے عظمتوں کو، ہم اپنے ماں کے وقار کو، ہم اپنے ماں کے مرتبے کو، ہم اپنے ماں کے منصبوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اے لوگوں سنو سنو، جس معاشرے میں آپ تاریخیں پڑھیں گے، کوئی بھی وقت لے لے، کوئی بھی تنہا آپ زمانہ کر لے، ایک بھی بات ہے جس زمانے میں مائیں خوش رہی ہے اس زمانے میں بچے حضرت علی کے جب بچے حضرت امام حسین جیسے پیدا ہوئے ہیں، جس کی مائیں ایسی معتبر مائیں گزری ہے جن کے قدموں کا عالم یہ رہا ہے اگر وہ ایک سجدہ کر دے تو صبح فجر کی اذان ہو جائے، ایسے ماں کے بیٹے حضرت حسنین کریمین گزرے ہیں۔ میں ماں اور بہنوں کو بھی گزارش کرتا ہوں، اے میری ماں اور بہنوں ایک بات یاد رکھ لینا، اگر ہم اپنی زندگی میں تنہا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اگر نیک کام نہیں کرتے ہیں تو گناہ بھی نہ کریں، کم سے کم جو ہو سکے اس سے
اچھے کاموں میں زندگی گزارے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اے لوگوں جو کچھ تمہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہاری ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, اللہ کسی نفس پر ظلم نہیں کرتا ہے. ولکن انفسهم یظلمون, لیکن لوگ اپنی نفسوں پر ظلم کرتے ہیں, اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. آج ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا آخر ہم کیوں دبائے جاتے ہیں, کیوں مٹائے جاتے ہیں, کیوں ہمیں ڈرایا جا رہا ہے, کیوں دھمکایا جا رہا ہے. تاریخ پوچھو اٹھا کر, صحابہ کرام سے زیادہ نہیں تھے, 313 تھے, زیادہ نہیں تھے. میدان کربلا دیکھ لو 72 تھے. 22,000 کے لشکر جرار کو ایک پل میں علی اصغر نے ہلا دیا, ایک پل میں علی اکبر نے ہلا دیا, اولو محمد نے ہلا دیا, حضرت قاسم نے ہلا دیا. ارے ان کے اندر ایمان کا جذبہ تھا, ان لوگوں نے اسلام کے لیے اپنے خودوں کو قربان کر دیا. ہمیں تو اسلام فری میں ملا ہے, اس کی اہمیت نہیں معلوم. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے رسول میں, غلام ہے رسول میں. جو لو اس کے مصطفیٰ, جو لو اس کے مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اسلام کا وقار سمجھے, اسلام کی عزت سمجھے, اور جب ہم اسلام کے لیے اپنے دل میں محبت کو قائم کر لیں گے, قسم خدا کی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس مذہب کی حفاظت, دین اسلام کی حفاظت خود رب کائنات لیتا ہے. اس کی حفاظت کا ذریعہ پھر ایسے ہم غلام ہیں, محمد عربی کے غلام ہیں. ہمارا سر اگر ایک بار بازار محمد میں بک گیا, اب کسی کے در کے غلام کا بھکاری نہیں ہے. اور یہی زمانہ ہے, آج ہم اگر ایک بار تاجدار انبیاء, تاجدار مدینہ کے سچے غلام ہو جائیں تو پھر کسی کے مائی کے اندر اتنا دم نہیں ہے جو اس محمد کے غلام کو کھڑا کر دکھا دے, ڈرا کر دکھا دے. کیونکہ آپ کو پتا ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کا ساتھ دیا کرتے ہیں. ہم تو اہل وطن ہیں, اہل دل ہیں, مدینے کی بات کرتے ہیں. آپ کو بتائیں آخری بات ایک پیغام ہے, آپ اپنی زندگی کو شعور, اپنی زندگی کا وقار اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی سے توبہ کر لیں, اسلام کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں, نمازوں کو زیادہ سے زیادہ قائم کریں, مسجدوں کو آباد کریں. ہماری قسمت ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے سدھر جائے, ہماری مصیبتیں اسی کے ذریعے ختم ہو جائے. مولا کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا میرے بولنے یا آپ کے سننے میں جو غلطیاں ہوں اسے معاف فرمائے. ہمارے ساتھ پڑھ لیجئے توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میری پاؤں چومتی سے ہے گردش سے جوانہ. ان کے ہم غلام تھے, خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرا جہاں پھرائے اوقار میں کمی. ماشاءاللہ سبحان اللہ, بڑی بہترین آواز میں آپ خطاب سماعت کر رہے تھے, لیکن آپ لوگوں کے اندر خاموشی بہت ہے. آنے والے مہمان کو ایسے